جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش جو 26 اپریل تلنگانہ مارچ کا کال دی ہے اور کھنہ چوک پر 2 بجے دوپہر سے شام 5 بجے تک تلنگانہ مارچ رہے گا وقف بل کی واپسی کی. آج اس کی یہ تیسری سمجھی میٹنگ تھی. آج جنرل باڈی میٹنگ تھی سٹی کی. مسئلہ کے لوگوں کو ہم نے زحمت نہیں دی. سٹی آؤٹ اسکرٹس میں بھی جو جیک کے لوگ تھے ان کو بھی سمجھے کہ زحمت نہیں. بہرحال آج کی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آئندہ جمعہ 18 تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو شہر اور تلنگانہ کی بیشتر سمجھیے کے ساتھ اضلاعوں کی مرکزی مساجد میں اس بل کی واپسی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام پروٹیسٹ کیا جائے گا. جس طرح گزشتہ جمعے کو سائلنٹ پروٹیسٹ کیا گیا تھا اسی طرح نماز جمعہ کے بعد پلے کارڈز لے کر مساجد کے سامنے نوجوان بزرگ مصلی اس بل کی واپسی کے لیے احتجاج کریں. احتجاج شہر میں کہاں ہوگا, اضلاع میں کہاں ہوگا, وہ پروگرام سمجھیے طے کر لیا گیا ہے. ڈائریکشن دے دیے گئے ہیں کہ کہاں احتجاج کیا جائے. تو آئندہ جمعے کو بھی احتجاج کیا جائے. دوسری جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تمام ریاست کے مساجد کمیٹیوں سے, خطیب حضرات سے اور مصلیوں سے یہ گزارش کی کہ وہ تلنگانہ مارچ جو 26 اپریل کو ہے اس تاریخ تک اپنے مساجد میں تلنگانہ مارچ کیونکہ بہت بڑے مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے, یہ بل کی واپسی کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ سمجھیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو جولائی تک کے احتجاج کا اعلان کیا ہے اسی کنیکشن میں یہ تلنگانہ مارچ سمجھیے. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ہے لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سمجھیے کہ جو اعلان ہے اس اعلان کے سمجھیے کہ روشنی میں یہ مارچ ہوگا. تو یہ ایکٹ کی واپسی کے لیے یہ جو نیا سمجھیے ایکٹ لایا گیا ہے اس کی واپسی تک یہ احتجاج جاری رہے گا. اور آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام قائدین, جماعتوں اور جنرل باڈی نے متفقہ طور پر اس بات کا عزم کیا ہے کہ اس ایکٹ کی واپسی تک ہم سمجھیے کہ سراپا احتجاج بنے رہے. یہ دوسرا سمجھیے ہے مسئلہ. مسلمان مایوس نہ ہو, ہمت اور حوصلے کے ساتھ اگر وہ وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو یہ ایکٹ واپس ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کو کوئی سمجھیے ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس تلنگانہ مارچ میں جن جماعتوں کو سمجھیے کے ساتھ مدعو کیا جا رہا ہے تمام جماعتیں اس کی حمایت کر رہی ہیں, لیکن مقرر کی حیثیت سے جن کو مدعو کیا جا رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور پھر سمجھیے کہ جعفر پاشا حسامی صاحب امیر ملت اسلامیہ, جماعت اسلامی تلنگانہ کے صدر ڈاکٹر خالد مبشر صاحب کو, اور جامعہ نظامیہ کے مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کو, جامعہ نظامیہ کے مفتی سمجھیے کے صدر مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب کو, اور مہدویہ کمیونٹی سے مولانا نعمت اللہ صوفی صاحب کو, شیعہ کمیونٹی سے مولانا تقی رضا عابدی صاحب کو, عیسائیوں کے صدر فراز احمد کو, اور پھر محمد علی شبیر فہیم قریشی, اور پھر جمعیت العلماء سے سمجھیے کہ مولانا پیر خلیل صابر صاحب کو, یہ سب کو سمجھیے کہ دعوت نامہ دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ غیر مسلمین کو بھی دعوت نامہ دیا جا رہا ہے. کانگریس کے سمجھیے کہ کانگریس کے منسٹر اتم کمار ریڈی صاحب سے باضابطہ ڈیلیگیشن مل کر ان کو انوائٹ کرے گا. اسی طرح سابقہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے بھی سمجھیے کہ ملاقات کر کے
کے ٹی راما راؤ کو لے جانے کی بات ان سے کہی جائے گی، سی پی آئی، سی پی ایم، اور پھر کودنڈا رام، اور پھر پروین کمار، یہ سمجھیے کہ، اور پھر جسٹس چندر کمار، یہ سمجھیے کہ غیر مسلمین میں سے یہ مقررین رہیں گے. اور پھر اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابقہ صدر نذر عباس بھی حیدرآباد آ گئے ہیں، تو وہ اس ملین مارچ میں شریک رہیں گے. اس کے علاوہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جتنے قائدین اور جماعتیں ہیں وہ سب بھی سمجھیے کہ اس تاریخی سمجھیے مارچ کو مخاطب کریں. اب دوسری بات، انتظامی امور پر بھی بہت سارا ڈسکشن ہوا ہے. ہم عامت المسلمین سے اور وہ سمجھیے کہ سیکولر جمہوری عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں، سب سے بڑا سمجھیے کہ مسئلہ ہماری کامیابی کی کنجی امن، پرامن احتجاج ہماری کامیابی کی کنجی. تو ہم کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اور امن و سلامتی کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے باوضو گھر سے نکلے، کلمہ طیبہ کا ورد کے ساتھ ہم سمجھیے کہ دھرنا چوک کو پہنچے، اور پھر خواتین، بچے، بوڑھے سب اس احتجاج کا حصہ بنے. پوری عامت المسلمین کو اپنی قوت اور طاقت کا اظہار، اپنے وجود، اپنے مساجد، اپنے قبرستان اور اپنی شناخت کی بقا کے لیے 26 اپریل کو اپنے گھروں سے نکلنا. تو 26 اپریل کو پورے خاندان کے ساتھ دھرنا چوک پر آپ رہیں گے، اور سمجھیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے احتجاج ہے. آپ کوشش کریں، اللہ کامیاب کرے، اور انشاءاللہ یہ بل واپس ہوگا. آپ کے عزم کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹک سکے گی. شرط یہ ہے کہ آپ عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ سے رجوع ہو کر آگے بڑھیں، تو کوئی طاقت اس بل کو روکنے سے، اس بل کو واپس لینے سے نہیں روک سکتی. اور یہ ہمارا عزم ہے، اور اللہ ہماری مدد کرے گا. اب دوسری بات، آج سپریم کورٹ میں بہرحال سمجھیے کہ ہیئرنگ بھی، تحریک مسلم شفاعت بھی سمجھیے کہ اس میں سپریم کورٹ رجوع ہوئی ہے. حیدرآباد کی بہت ساری پٹیشنر ہے، حیدرآباد کی بہت ساری جماعتیں ہیں. نمبر میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. 10 جنوں کی سنوائی. جی، آج 10 جنوں کی سنوائی ہوئی. مگر ایک بات سن لیجیے کہ ہم بہت جلدی ٹریک میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے بہرحال سمجھی کہ دونوں طرف کی باتیں سنی، سالیسیٹر جنرل کو بھی سنا، اور پھر ہمارے سمجھے جو پٹیشنر مسلم تھے آرگنائزیشنز ان کو بھی سنا. کوئی فائنڈنگ ابھی نہیں ہے. ہم فوری کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ سمجھے انٹریم آرڈر ہو گیا، اس کے ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ سمجھیے کہ صاحب ہم پوسٹر ہمارے شروع ہو گئے، اور فوری ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بلڈوزر نہیں چلے، لیکن آج ہر ریاست میں بلڈوزر چل رہا، مساجد پہ بھی چل رہا، قبرستانوں پہ بھی چل رہا، مسلم آبادیوں پہ بھی چل رہا. اب اس سے بڑھ کر میں نہیں کہنا چاہتا. یہ نوشت دیوار ہے. ایگزیکٹو باڈی جو ہے، جو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہی سمجھیے کہ امپلیمنٹ کریں گے. تو آپ کو بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہونا نہیں ہے. ہمارا نشانہ بل کی واپسی ہے. اس کے لیے یہ سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ مارچ 26 اپریل کو کیا جا رہا ہے. امجد اللہ خان صاحب ترجمان MPT سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مزید سمجھیے کہ بات کو رکھے اس مارچ کے سلسلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے جوائنٹ ایکشن آل پارٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے. یہ ہماری تیسری میٹنگ ہے جو 26 اپریل کے دن ہونے والے تلنگانہ مارچ کو رول بیک آف وقف امینڈمنٹ ایکٹ. تو جب 26 تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا، کئی لوگ اس میں اعتراض کر رہے تھے کہ اتنا لمبا ٹائم کیوں دے رہے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ کئی تنظیمیں اس کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ نیک کام میں کوئی کنفرنٹیشن ہے، اس میں سب سے آخری ہے، اور یہ بہت لمبی لڑائی ہے، آپ کو سالوں لڑنا ہے. تو اس میں جو ہے کہ آج کی میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ جس طریقے سے پہلے جمعے میں پورے تلنگانہ کے مختلف مساجد میں احتجاج کیا گیا تھا، اس احتجاج میں اور بڑھت ڈالنا ہے. اور جو مساجد کے پاس لاسٹ چھٹی کے دن احتجاج نہیں ہوا تھا، اس مساجد میں دوبارہ احتجاج کریے. ہم تمام کمیٹی کے
مساجد کے کمیٹی کو ائمہ موذنین سے ہماری اپیل ہے کہ یہ جھگڑا مشتاق ملک کے امجد اللہ خان کا نہیں ہے، یہ جھگڑا جو ہے شریعت کو بچانے کا جھگڑا ہے۔ تو اس کے اندر بغیر کسی جماعت کی وابستگی کے آگے آئیے آپ لوگ، اور امام اور مؤذن اور مساجد کی کمیٹیوں کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا اور ریلیجیس باڈیز کا، جتنے تنظیمیں اس میں اہم رول ہے، سیاسی لوگوں کا بھی اہم رول ہے لیکن ان کا زیادہ رول ہے، اور جتنے بھی لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس کی آپ کے پاس ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہ 26 کے مارچ کو جو ہے پبلسٹی کرنے کا، تمام جتنے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بائی پبلسٹی دیجیے، تاکہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج پورے ہندوستان کا سب سے فقیر المثال احتجاج ہونا چاہیے، جیسا اللہ نے ہماری لاج رکھی تھی جب NRC کا ایجیٹیشن ہوا تھا، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑا احتجاج اور پیسفل احتجاج تھا۔ تو انشاءاللہ اس بار بھی پیسفل احتجاج اور بڑا احتجاج ہوگا، اور جمعے کے دن احتجاج ہوگا۔ آج سپریم کورٹ کی سنوائی تھی، اور دیکھیے اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے پرمیشن کے لیے آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں کمشنر، کیونکہ دھرنا چوک کا جو پرمیشن ہے وہ صرف کمشنر آف پولیس ہی دیتے ہیں، تو اس لیے کمشنر آف پولیس نے ہمارے مشتاق ملک صاحب کے سائن کرا ہوا ایک اپلیکیشن ہم لوگ دے چکے ہیں، اور فارمیلٹی کے طور پر وہاں پر ڈپٹی کمشنر آف پولیس کو چالان لگا کر جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس کو بھی دے دیے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کو پرمیشن آسانی سے 99.9% ہم کو پرمیشن ملے گا، اور یہ پرامن احتجاج ہوگا، اور جس دن احتجاج ہے اس دن مختلف مقامات سے لوگ جو ہے جمع ہو کر جلوس کی شکل میں وہاں پر آنا چاہیں، ان کے لیے ہماری گزارش ہے کہ وقت جو ہے 2 بجے سے شروع ہے، آپ لوگ اگر وہاں سے ایریا سے 2 بجے نکلیں گے ٹینک پہنچے جب تک جو ہے احتجاج ختم ہو جائے گا، تو آپ لوگ صبح 9 بجے کٹ آف ڈیٹ رکھیے، 10 بجے وہاں سے نکلیے، تاکہ 2 بجے سے پہلے آپ اطراف کے کسی مساجد میں نماز بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی احتجاج چالو ہوگا۔ تو جتنے بھی لوگ، کئی لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ ہم فلانی جگہ سے جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں، ہم فلانی جگہ سے جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں، آپ اپنے لوکل ACP کو پرمیشن کی ایک کاپی ڈالیے، اگر 2 ACP ڈویژن آتے ہیں تو DCP کو ڈالیے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا دھرنا چوک پر آپ لوگ ٹائم کی پابندی کریے۔ آج جو ہے کہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے، کئی مختلف مقامات پہ میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ بڑے بڑے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو انٹیریم آرڈر مل چکا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ صرف 10 پیٹیشنرز، یعنی جو 10 پیٹیشنرز ہیں، جس میں ایک امانت اللہ بھی ہے پیٹیشنر، میں ان سے بات چیت کیا ہوا ہے، وہ خود سپریم کورٹ میں موجود تھے، صرف 10 پیٹیشنرز آؤٹ آف 74 پیٹیشنر، 10 پیٹیشنرز کو سنا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کئی کراس کوسچننگ کیا ہے، یعنی فیور میں اور اگینسٹ میں دونوں کو کراس کوسچننگ کی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احتجاج کو کامیاب کرے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کے دل میں ایسا پھیر ڈالے تاکہ وہ ایکٹ کو رد ہو جائے، اور اللہ ہماری عزت رکھے، تاکہ مخالفین اسلام پھر دوبارہ ایسا کوئی ایکٹ نہ لائے، اور ہم یہ احتجاج، کیونکہ احتجاج جو ہے آپ غور کریے، فیصلے جو ہے طاقتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ شکریہ۔ Joint Action Committee کی جانب سے اس بل کو جو قانون کے خلاف، امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جو مرکزی احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں آج جو ہے ایک اہم ترین اجلاس جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر جناب محمد مشتاق ملک صاحب نے طلب کیا تھا، اور سارے لوگ یہاں پر کور کمیٹی کے حاضر ہوئے، اور الحمدللہ تمام جو ہے ورک ڈسکشن ہوا، اور تقریباً
شہر حیدرآباد اور ضلع رنگا ریڈی اور کئی اضلاع کی مساجد پر بعد نماز جمعہ انشاءاللہ 18 اپریل کو جو احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج مسلیوں کے درمیان ہوگا مساجد کے باہر، جس میں ہم جو ہے مسلیوں کو یہ ترغیب دیں گے کہ تم جو ہے مرکز سیاسی پر جمع ہو اور جو ہے 26 اپریل کو آپ کو دھرنا چوک اندرا پارک حیدرآباد آنا ہے اور اپنا فرض نبھانا ہے۔ یہ دھرنا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام محمد مشتاق ملک صاحب نے طلب کیا ہے، یہ اس کا مقصد و منشات جان لیں کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی جانب سے جو ہم پر ایک بل مسلط کر دیا گیا ہے، ایک نیا قانون وقت کا مسلط کیا گیا ہے، لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں اس بل کو منظور کیا گیا ہے، اس کے خلاف ہندوستان کے 25 سے 30 کروڑ مسلمان جو ہے سڑکوں پر ہیں اور اس کالے قانون کے خاتمے تک یہ جدوجہد، یہ احتجاج اور یہ دھرنا جاری رہے گا۔ میں آپ تمام سے، تلنگانے کے مسلمانوں سے، شہریان حیدرآباد سے، خواتین سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ خواب غفلت سے باہر نکلیں۔ یہ دھرنا جو 26 اپریل کا اندرا پارک پر ہے، یہ مساجد کو بچانے کا دھرنا ہے، یہ دینی مدرسوں کو بچانے کے لیے دھرنا ہے، اور یہ ہمارے خانقاہیں، ہمارے آستانوں اور ہمارے درگاہوں کو بچانے کے لیے دھرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو شریعت کا تحفظ ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ شریعت زندہ رہے گی تو ہم اس ملک میں زندہ رہ سکیں گے، شریعت زندہ رہے گی تو جو ہے ہم اس ملک میں جو ہے متحد اور منظم بھی رہیں گے اور دین اسلام زندہ رہے گا۔ میں اس سلسلے میں عالی جناب محمد مشتاق ملک صاحب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی بے باک بے لوث قیادت میں آج مسلمانوں نے تلنگانے کے لیے مرکزی احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو کال کیا ہے۔ یاد رکھیے 26 اپریل آپ کی کامیابی کا دن ہوگا۔ 26 اپریل کو ہندوستان کی حکومتوں کو یہ بتلانا ہے کہ شہر حیدرآباد اور تلنگانے کا یہ مرکزی دھرنا ہے اور اس میں ہم کو لاکھوں کی تعداد میں شریک ہو کر کامیاب بنانا ہے۔ آپ بیٹھیے گا السلام علیکم۔ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ تلنگانہ مارچ ہو گیا۔ ہمارا جو تلنگانہ مارچ ہے 26 اپریل دھرنا چوک پہ منعقد کیا گیا اور خصوصی یہ جو احتجاج وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ہے۔ ہم اس ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ڈویژن ہے اور پورے ہندوستان کو پولرائز کر رہا ہے۔ یہ ایکٹ آرٹیکل 25 اور 26 کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو میں پورے مسلمانوں کے ساتھ ہی ساتھ میرے ہندو بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے، آدی واسیوں سے احتجاج کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم جو یہ احتجاج منعقد کرنے والے ہیں، ہم جو یہ جنگ کا اعلان کریں، یہ جنگ دستور کے دائرے میں رہ کے ہم لڑیں گے اور یہ جنگ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جنگ ہندوستانیوں کی ہے، دلتوں کی ہے، آدی واسیوں کی ہے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرست طاقتیں ایسے بل کے ذریعے سے مسلمانوں کے تحفظ کو اور حقوق کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ اس ہندوستان کی سالمیت کو بچائے،
یہ جنگ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوستانیوں کی۔ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ سیدھا حملہ ہے دستور پر، سیکولرزم پر اور ہندوستان کی سائیڈیت۔ تو میں ادباً گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، بزرگ حضرات سے، بچوں سے، میری عزت دار ماں بہنوں سے کہ 26 تاریخ کے دن آپ سڑک پہ اتریے، آپ احتجاج کو درج کیجیے، ہر قدم پہ انشاءاللہ آپ کو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا اور اللہ آپ سے خوش ہوئے گا، کیونکہ آپ وقت کے جائیدادوں کو لے کر، مساجدوں کو لے کر، درگاہوں کو لے کر، قبرستانوں کے تحفظ کے لیے اتر رہے، تو اللہ کو آپ کا یہ عمل بہت پسند آئے گا انشاءاللہ۔ میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ نہ سمجھیے کہ یہ جنگ ہماری حد میں نہیں رہیں گی، بولنے والے تنقید کرتے رہیں گے، بولنے والے ہمارے خلاف بولتے رہیں گے، پر ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم آرٹیکل 19 ہمارے کو اجازت دیتا ہے احتجاج کرو بول کر، اور مسلمان کبھی بھی اپنے حق کے لیے بھیک نہیں مانگتا، وہ حق کو چھین لیتا ہے۔ ہم سڑکوں پہ اتریں گے، اس قانون کو رول بیک کرنے لگائیں گے، چاہے کتنے بھی پریشانی آن دو، کتنے بھی اڑچن آن دو، ہم رکیں گے نہیں۔ اس احتجاج کو تو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ مشتاق علی صاحب کی جانب سے جو یہ تلنگانہ مارچ منعقد کیا جانے والا ہے 26 اپریل کے دن، یہ تو صرف شروعات ہے، یہ تو ایک چنگاری ہے۔ آپ میں تبدیل کرنا یہ آپ کا اور ہمارا فرض ہے۔ آپ کا فرض آپ بخوبی نبھا لیں۔ اپنے دلوں سے پوچھو، کیا ہم فرض نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم سڑکوں پہ اتر رہے ہیں؟ فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بغاوت کر رہے ہیں؟ نہیں، اب کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ تو ہمارے وجود کی بات آ گئی، شناخت کی بات آ گئی، اللہ کی عبادت گاہ کی بات آ گئی، تو ہمیں تو اترنا ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور اتریں گے۔ میں پورے مسلمانوں سے، یہ ساتھ ہی ساتھ دلتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اترو، لیکن آپ کا دستور خطرے میں۔ آج تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، کل کے دن یہی فرقہ پرست طاقتیں ان کی تلوار آپ کے گلے تک لائیں گے، تو ہمارا ساتھ دو اور ہندوستان کی سالمیت کو بچاؤ، ہمارے دستور کو بچاؤ، اور ہماری اس تلنگانہ مارچ کو کامیاب کرو۔ اور میں پورے توقعات رکھتا ہوں کہ مسلمان کثیر تعداد میں اتری کے پورے سڑکیں خالی کا سمندر نظر آئیں گی، مسلمان کے ساتھ ہر ہندوستانی اترے گا، اپنے احتجاج کو بلند کرے گا، اپنے نعروں کو بلند کرے گا، اور ہم یہ قانون کو رول بیک کرنے پر مجبور کر دیں گے بی جے پی اور آر ایس کو، اور انشاءاللہ ہم ضرور ہمارے احتجاج میں، ہمارے جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ خدا حافظ، جے ہند۔